ہمیں فخر ہے کہ ہمارا ہندوستان چندریان 3 کے ذریعے چاند پر پہنچا، اور فخر بالائے فخر یہ ہے کہ جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آج مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو رہا ہے۔ ہوائی جہاز، پلین کا انتظام کیا گیا جس کے ذریعے سے انسان ہواؤں پر پرواز کرتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، نبی کی شان بیان کرتا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا کی شان بیان کرتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں پر لیل کا ذکر کیا گیا، رات کا مختصر حصہ، رات کا تھوڑا سا حصہ جس میں اللہ رب العزت ہمارے نبی کو لے گیا۔ تو پتہ چلا اس وقت نہ تو پلین کا انتظام تھا، نہ تو ہوائی جہاز کا انتظام تھا۔ ایسے وقت میں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے والا پروردگار عالم ہے، اور تشریف لے جانے والے رحمت للعالمین ہے۔ روح البیان میں تحریر کیا گیا ہے کہ مکۃ المکرمہ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا راستہ 1 مہینے کا راستہ مسافت۔ اللہ رب العزت کہتا ہے لیلم من المسجد الحرام، رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے اللہ رب العزت جہاں تک چاہا وہاں تک ہمارے نبی تشریف لے گئے۔ پھر ایسے وقت میں تشریف لائے، آپ کا بستر بھی گرم تھا، پانی بھی وضو کا بہ رہا تھا، اور کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ 2025 میں لوگ ایلین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی اور پلانٹ سے ایلین آ گئے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی شان پر، عظمت پر قربان جائیں۔ صحیح بخاری کتاب المناقب باب معراج میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے شب معراج کی رات میں ہمارے نبی کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ آج تک کسی اور کو یہ مقام حاصل نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت عیسیٰ و حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، یہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، یہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، یہاں پر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ سدرۃ المنتہا، مکان لا مکان پر آپ پہنچے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اس وقت بھی آپ اپنی امت کو یاد فرما رہے تھے۔ جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ اپنی امت کو یاد فرما رہے تھے۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ